دنیا میرے نبی کے زمانہ نبی کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں مفتی محمد فرمان قاسمی اپنے یوٹیوب چینل اسلام ٹوڈے آفیشل پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، ایک اور سوال اور اس کا جواب لے کر میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور سوال آج کا یہ ہے کہ امسال رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا ہے۔ براہ کرم اس سلسلے میں رہنمائی فرما دیں کہ اعتکاف کیسے کیا جائے اور اس میں کیا کیا معمولات ہوں۔ تو محترم ناظرین، رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی بستی کا ایک فرد بھی اعتکاف کر لے تو سب کی جانب سے ادا ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے اور اعتکاف کرنے والا کسی نہ کسی درجے میں شب قدر کی فضیلت بھی حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا ہر کسی کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 20ویں روزے کو عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آخری عشرے کے اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہو جائے، اور جب عید الفطر کے چاند دیکھنے کا شرعی ثبوت مل جائے تو اس کا اعتکاف مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر آ سکتا ہے۔ معتکف اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں گزارے، یہی اصل ہے۔ کسی مخصوص عبادت میں مخصوص وقت گزارنا ضروری نہیں ہے، اور اس سلسلے میں علماء کرام نے اعتکاف کے معمولات لکھے ہیں، جن پر عمل کر لیا جائے تو اعتکاف کا مقصد حاصل ہو جائے گا، اور قوی امید ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضا کے ساتھ اعتکاف سے نکلے گا۔ نمبر 1، بقدر استطاعت نفل نمازیں پڑھیں، مثلا مغرب کی نماز کے بعد کم از کم 6 رکعت اوابین نفل پڑھے۔ نمبر 2، عشاء کی نماز اور تراویح سے فارغ ہونے کے بعد علم دین حاصل کرنے کی نیت سے اور عمل کی غرض سے معتبر کتابوں کا مطالعہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات، صحابہ کرام، ائمہ اعظام اور اولیاء کرام کے حالات اور ملفوظات کا مطالعہ کرے۔ نمبر 3، طاق راتوں میں جب طبیعت میں بشاشت ہو، ذکر اللہ، تلاوت قرآن، نوافل اور درود شریف کے پڑھنے میں مشغول رہے۔ جب سونے کا تقاضا ہو تو سنت طریقے سے باوضو ہو کر سو جائے۔ رات کو تہجد کے لیے اٹھے، پھر اپنے رب کریم سے رو رو کر اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے دعا کرے۔ نمبر 4، اس کے بعد سحری کھائے، پھر نماز فجر کی تیاری کرے، خاص طور پر صف اول اور تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرے، اور انتظار کے دوران استغفار کرتا رہے۔ نمبر 5، جب نماز فجر پڑھے تو اس کے بعد آیت الکرسی، چاروں قل پڑھے اور پورے جسم پر دم کر لے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ اور درود شریف کی ایک تسبیح پڑھ لے۔ اور نمبر 6، اشراق کی نفل کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ادا کرے۔ اسی طرح چاشت کی نفل کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ادا کرے، اور نماز ظہر سے فراغت کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھ لے۔ اور نمبر 8، عصر کے وقت نماز کی تیاری کرے، اور نماز عصر کے بعد قرآن کی تلاوت کرے، پھر مذکورہ تسبیحات پڑھے، اس کے بعد دعا میں مشغول ہو جائے، اور یہ قبولیت دعا کے لیے انتہائی قیمتی وقت ہے۔ اپنے لیے، اپنے احباب کے لیے اور دیگر متعلقین کی مغفرت کے لیے کوشش کرے،
اور رحمت الہی سے مایوس نہ ہو۔ اور نمبر 8 جو سب سے اہم ہے کہ معتکف ہر لایعنی بات اور کام سے اجتناب کرے، زیادہ بات چیت سے پرہیز کرے، اور اس طرح لڑائی جھگڑے، غیبت، چغلی، جھوٹ بولنے، جھوٹی قسمیں کھانے اور فحش باتیں اور کسی مسلمان کو ناحق ایذا پہنچانے سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچائے رکھے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔